اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، اپنے ماحول کو صاف رکھو، اس لیے کہ صاف پانی میں، صاف غذا میں، سب صحت کے سارے راز اسی میں ہیں۔ خدا کی قسم ان کیمیکلوں اور ان چیزوں سے فضا اتنی مسموم اور زہر آلود نہیں ہوتی جتنی فضا زہر آلود ہوتی ہے مومن پر اتہام اور مومن کی غیبت سے۔ مومن کی غیبت سے جتنی فضا آلودگی ہوتی ہے اتنی فضا آلودگی خدا کی قسم کسی کیمیکل کے زہر میں نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے۔ اس لیے آپس کی اجتماعیت کے اصول بتائے گئے ہیں۔ ان اصولوں میں یہ چیزیں ہیں: نرم چاہو کر رہنا، درگزر کرتے رہنا، اور ساتھیوں کے لیے پیٹ پیچھے استغفار کیا کرو۔ ساتھیوں کے لیے استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ جب ایک مومن کے پیٹ پیچھے اس کے لیے اس کے کسی دنیاوی مسئلے کے واسطے دعا کرنا قبول فرما لیتے ہیں اور مردود نہیں فرماتے، تو ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے پیٹ پیچھے استغفار کرنا کیسے مردود ہو جائے گا؟ یہ فرمایا نا حدیث میں کہ اگر مومن کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ جب مومن کی دعا مومن کے لیے پیٹ پیچھے امور دنیا کے لیے مقبول ہے تو استغفار کیسے مردود ہو جائے گا؟ کہ مومن کو چاہیے مومن کے لیے استغفار کیا کرے۔ میں ہر ایک سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے لیے نامزد استغفار کیا کرو۔ کیسے؟ نامزد استغفار۔ میں آپ سب سے اپنے لیے استغفار کی درخواست کرتا ہوں، اپنے لیے استغفار کی درخواست کرتا ہوں، اپنے لیے استغفار کی آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک دوسرے کے لیے استغفار کریں، ہر ایک دوسرے کے لیے استغفار کریں۔ مومن کا مومن کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے استغفار کرے، اور سچی بتا رہا ہوں کہ اگر مومن کے لیے استغفار کا معمول بنا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے استغفار سے، مومن کو ہلکا بنانے سے، اور مومن کی رسوائی سے، اور مومن کو نقصان پہنچانے سے، اور مومن سے حسد کرنے سے بچنے کا یہی سب سے آسان راستہ ہے کہ مومن کے لیے استغفار کا معمول بنا لو۔ مومن کے لیے استغفار کا معمول بنا لے تو مومن کو بہت سی چیزوں میں نقصان پہنچانے سے بچ جائے گا، اگر مومن کے لیے استغفار کا معمول بنا لے۔ نبی کو حکم ہے کہ آپ امام کے لیے استغفار کریں۔ آپ نے ایک مرتبہ اس استغفار کو حضرت عائشہ کے لیے ایک مرتبہ کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی، ان کا سر خوشی میں ہنستے ہنستے ان کی گود سے جا ملا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، آپ نے میرے سے استغفار کیا؟ اے عائشہ، تیرے لیے تو آج کر دیا، یہ تو میں امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہیں اجتماعیت کے اصول۔ پھر ہمیں ایک اہم چیز مشورہ دیا گیا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے اور لوگوں کو اشکال ہوتا ہے۔ اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ کسی بات کے لفظ کو لے کر اڑ جاتے ہیں، مراد کو پہنچتے نہیں ہیں۔ مراد کو پہنچنا بہت ضروری ہے، مراد تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص میدان میں ایک تلوار کی ضرب سے بچنے کے لیے اگر میدان چھوڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال بتلائے ہیں اور توبہ کا ایسا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ اگر میدان چھوڑ کر بھی بھاگ جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، میدان چھوڑ کر بھاگ جانے والا یہ اس کی ایک طبیعی چیز ہے، بے شک غلط ہے، گناہ ہے، لیکن مشورہ چھوڑ کر چلا جانا اور مشورہ چھوڑ کر محاذ قائم کرنا اور مشورہ چھوڑ کر لوگوں کو مشورہ چھڑوانا اور امت میں تفریق پیدا کرنا، خدا کی قسم ایک فرد کا میدان چھوڑنا یہ اس کے فساد کو متعدی نہیں بناتا
لیکن ایک اہم ساتھی کا مشورہ چھوڑ کر چلا جانا یہ اس کے فساد کو متعدی بناتا ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے، امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔ یہ زیادہ سخت ہے، یہ زیادہ سخت ہے کہ مشورہ چھوڑ کر الگ مشورہ قائم کرنا۔ ہمارا تو نماز مسیح کی نماز کی طرح ایک جماعت مسجد کی ایک جماعت ہے، ہمارا ایک مشورہ ہے، ایک مشورہ، دو مشورے نہیں ہیں، ایک مشورہ ہے۔ ہر قیمت پر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لینا ہے، ہر قیمت پر۔ مشورہ ایک ہے، دو مشورے نہیں ہیں۔ مسجد کی ایک جماعت ہے، دو جماعتیں ایک مسجد میں نہیں ہوتی۔ جو آئے بھی پڑھ لے، تم آؤ تم بھی پڑھ لو، تم آؤ تم بھی پڑھ لو، تم صبح کو پڑھ لو، ہم 1 گھنٹے کے بعد ہم پڑھ لیں، 1 گھنٹہ پہلے تم پڑھ لو، یہ کسی مسجد کا شرعی اصول نہیں ہے۔ شریعت نے اجازت ہی نہیں دی۔ اگر کوئی بعد میں آتا ہے مسجد سے باہر جماعت کرے گا، مسجد کے محراب میں ایک جماعت ہوگی۔ بالکل یہ امت کی اجتماعیت کا مطلب یہ تھا کہ سب ایک وقت میں ایک نماز میں جمع ہوں، اس طرح سب کو ایک مشورے میں ایک ساتھ جمع ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس عمل کا فساد کیا ہے۔ یہ نہ دیکھو صرف کہ یہ عمل یہ غلطی چھوٹی ہے، یہ غلطی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس غلطی کا فساد کیا ہے، اس غلطی کے کیا نتائج ہیں، اس غلطی کے کیا نتائج ہیں۔ اس کے نتائج زیادہ برے ہیں۔ اجتماعیت کو توڑ دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، ہمیں مشورے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ مشورہ ہی اصل ہے، مشورہ ہی اصل ہے۔ جو اپنے تقاضوں کے دبا کر مشورے میں نہیں آیا، اس نے مشورے کا مجاہدہ نہیں کیا۔ جس نے مشورے کا مجاہدہ نہیں کیا، اس پر مشورے کے امور کیسے کھل جائیں؟ مشورے کا مجاہدہ یہ ہے کہ اپنے تقاضوں کو دبا کر مشورے میں آؤ۔ مشورے کا تقاضا یہ ہے کہ باوجود سوئی اختلاف کے مشورہ کبھی مت چھوڑو۔ امام سے سوئی اختلاف اپنی جگہ ہیں، لیکن جماعت کی نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں یہ درج کر رہا ہوں، امام سے سوئی اختلاف اپنی جگہ، جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ مشورہ اس لیے ہمارے یہاں کام کی ساری غیبی نصرتیں اور اجتماعیت وہ اصل مشورے کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے مشورے کو اجتماعی بنانا ہے، باوجود اختلاف کے۔ حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان مشورے میں ایسا اختلاف ہوتا تھا کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ کل جمع ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے آج کے بعد۔ اس مشورے کے ختم ہونے سے پہلے ایسی محبت اور اتفاق ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے اس سے زیادہ تعلق ہم نے ان میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے مشورے کا اصول یہ ہے کہ اپنی رائے ڈرتے ہوئے پیش کر دو، اور واقعی مشورہ سارا ہمارا نماز کی ترتیب پر ہے۔ ایک امام ہے، سب اس کے مقتدی ہیں، ایک فیصل ہے، سب اس کے ساتھ ہیں۔ امام کو لقمہ جسے ڈرتے ہوئے دیا جاتا ہے، اس طرح اپنے ذمہ دار کو رائے دی جاتی ہے۔ رائے دینا ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے، رائے دینا اللہ کے یہاں بری کر دیتا ہے۔ رائے پر اڑ جانا یہ امت میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، آخری بات کر رہا کہ رائے پر اڑنا امت میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ مشورہ ہے، ذمہ دار کو چاہیے رائے دے، ساتھی کو چاہیے کہ رائے دے، جو فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کے بعد اپنے دلوں میں رائے کو باقی نہ رکھا جائے۔ اب کوئی رائے نہیں ہے، اگر ہمیں اب بھی اپنی بات میں خیر نظر آتی ہے تو خدا کی قسم وہ شرع خیر نہیں ہے۔ اگر فیصلے کے بعد اپنی رائے میں خیر نظر آتی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خیر نہیں، شر ہے۔ سنو غور سے بات، رائے جب تک ہے، جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، فیصلے کے بعد ساری رائے ختم ہو جانی چاہیے۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس کو فرمایا ہے کہ نبی کے فیصلے کے بعد اپنے دلوں میں کوئی رائے باقی رکھنا یہ دلوں میں ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے. یہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کے بعد اپنی رائے دل میں باقی رکھے. رائے ساری رائے فیصلے سے پہلے کی ہوتی ہے.